السلام علیکم، میں سید شاہزیب۔ جناب اوریہ مقبول جان صاحب کا ایک کالم ہے، کچھ ہفتے پہلے کا ہے، لیکن اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ چشم کشا اور حیران کن ہیں۔ اس کالم کا عنوان ہے دہشت پسند میڈیا۔ گزشتہ چند ہفتوں میں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کی میڈیا میں خوب پذیرائی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح پوری مسلم امہ کو شرم دلائی گئی ہے، اس کے رویوں پر لعنت ملامت کی گئی ہے اور اسے دنیا کی سب سے جاہل، بد تہذیب، اجڑ اور گنوار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایسا کچھ کسی کے لیے بالکل حیران کن نہیں تھا، اس لیے کہ کسی شخص کو ہیرو بنانے اور کسی فرد کو غلط ثابت کرنے کا دھندا ہی تو ہے جس نے اس دنیا کا امن غارت کر رکھا ہے، اور یہ دھندا ایک طویل عرصے سے صرف اور صرف میڈیا کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ اس مکروہ دھندے پر اس کی منوپلی یعنی اجارہ داری ہے۔ میڈیا اس معاملے میں پوری دنیا میں متحد ہے اور اسے کسی قوم، فرد، گروہ کو ظالم، دہشت گرد اور انسانیت دشمن ثابت کرنے میں چند منٹ لگتے ہیں۔ یہ میڈیا جو کبھی بکھرا ہوا تھا، منتشر تھا، آج متحد ہے۔ سن 1983 میں امریکی میڈیا کا 90% 50 سے زائد کمپنیوں کی ملکیت تھا، جبکہ 2011 سے یہ صرف اور صرف 6 کمپنیوں کی ملکیت ہو گیا۔ یہ 6 کمپنیاں تھیں: جنرل الیکٹرک، نیوز کارپوریشن، ڈزنی، وایا کام، ٹائم وارنر اور سی بی ایس۔ آج 8 سال کے بعد ان میں سے ایک کمپنی نیوز کارپوریشن نے اپنی سلطنت اس قدر وسیع کر لی ہے کہ اسے شاید دنیا کی سب سے بڑی میڈیا کمپنی کہا جا سکتا ہے۔ یہ آج سے 39 سال قبل 1980 میں آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں قائم ہوئی اور مشہور زمانہ اسلام دشمن رابرٹ مرڈوک اس کا بانی تھا۔ اس وقت اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے۔ اس کے کل اثاثے $70 ارب سے زائد ہیں۔ رابرٹ مرڈوک اس وقت 88 سال کی عمر کا ہے اور اسلام فوبیا کے حوالے سے ایک شہرت رکھتا ہے۔ وہ ایک صحافتی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا والد سر کیتھ مرڈوک پہلے ایک رپورٹر، اس کے بعد سینئر ایگزیکٹو اور پھر ہیرلڈ اور ہفت روزہ ٹائمز کا سربراہ بن گیا۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد رابرٹ نے ان کمپنیوں سے منسلک رہنے کی بجائے اپنی ایک نئی کمپنی نیوز لمیٹڈ بنائی اور پھر وہ جلد ہی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بے شمار اخبارات کا مالک بن گیا۔ اس کے بعد اس کی فتوحات کا سلسلہ برطانیہ اور پھر امریکہ جا پہنچا اور آج وہ اس میڈیا انڈسٹری کا فاتح اعظم ہے۔ اس شخص کے بارے میں مشہور آسٹریلوی مصنف اور صحافی سی جے ورلیمن نے اپنے تازہ ترین مضمون میں لکھا ہے، اگر رابرٹ مرڈوک نہ ہوتا تو برطانیہ میں بریگزٹ نام کی بلا نہ آتی، ٹرمپ الیکشن نہ جیتتا، صرف 10 سال کے عرصے میں آسٹریلیا میں 7 وزیر اعظم نہ بدلتے، اور نہ ہی نیوزی لینڈ میں 51 مسلمانوں کا قتل اس قدر نفرت سے بھرا ہوا ہوتا۔ آسٹریلیا کے اخبارات کا تجزیہ تو اس وقت دنیا بھر میں موضوع بحث ہے کہ روزانہ آسٹریلیا کے ان 5 بڑے اخبارات میں 8 مضامین مسلمانوں کے خلاف نفرت سے بھرے ہوئے چھپتے رہے ہیں، اور یہ سب کے سب اسی شخص کی ملکیت ہے۔ برطانیہ پہنچتے ہی رابرٹ مرڈوک نے اپنے شام کے اخبار سے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈے کا آغاز کیا اور اپنی سلطنت کے بڑھانے کے ساتھ ساتھ برطانوی اور امریکی شہریوں کے ذہنوں میں اس زہر کے سرایت کرنے میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کیسے کیسے اخباری سروے گھڑے گئے۔ 23 نومبر 2015 کو اس شخص کے اخبار دی سن نے صفحہ اول پر ایک جائزہ شمار کیا کہ برطانیہ کا ہر 5واں مسلمان جہادیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے اور 20% مسلمان داعش کے حق میں ہیں۔ اس میں اصل کمال خبروں کے متن کا نہیں بلکہ ان ہیڈ لائنز کا تھا، جنہیں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف تخلیق نہیں بلکہ گھڑا جاتا تھا، جیسے مسلمز سائلنٹ آن ٹیرر، مسلمان دہشت گردی پر خاموش ہیں، مسلم ٹیل برٹش ٹو گو ٹو ہیل، مسلمانوں نے برطانیہ کو کہا جہنم میں جاؤ، مسلم سکولز بین آر کلچر، مسلم سکولوں میں ہماری تہذیب پر پابندی لگائی گئی، برٹن گوز حلال، برطانیہ میں اب حلال ہی بکے گا۔ ایسی مسلسل ہیڈ لائنز اور بے پناہ پروپیگنڈے کا نتیجہ ہی تھا کہ برطانیہ میں 2017 میں کیے گئے لاتعداد سروے اور پول یہ بتانے لگے کہ 50% سے زائد برطانوی شہری اسلام کو برطانوی اقدار کے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے خلاف ایک رائے عامہ تخلیق کی گئی، ایک خوف کا منظر نامہ تحریر کیا گیا اور اس پر پروپیگنڈے سے ایسے کردار اور معاشرے میں پیدا ہوئے
جو مسلمانوں کے وجود سے اپنے علاقوں کو پاک کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ مسلمانوں سے نفرت کا یہ عالم اور اس کے مخالفین سے محبت کی کہانی مشہور اخبار دی گارڈین نے اپنی ڈاکیومنٹری وائٹ فرائیڈ سفید دہشت میں جولائی سن 2018 میں پیش کی۔ کہانی کے مطابق 2015 میں نیو یارک کے ایک علاقے اسلام برگ کے مسلمان رہائشیوں نے ایک مظاہرہ کیا کہ ٹینیسی ریاست کا ایک وزیر رابرٹ ڈوگراٹ ان کے گاؤں پر ایک بہت بڑا دہشت گرد حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ منصوبہ اتنا بڑا ہے کہ امریکہ کی سرزمین پر 9/11 کے بعد سب سے بڑا حملہ شمار ہوگا۔ اس مظاہرے اور اس منصوبے کی کوئی خبر میڈیا نے نہ دی، حالانکہ گاؤں کے لوگ تمام ثبوتوں کے ساتھ پولیس کے پاس گئے۔ 1 مہینے بعد وہ شخص گرفتار ہوا، اس دفعہ بھی کوئی خبر نشر نہ ہوئی۔ اس وزیر کا مقدمہ ایک ایسی جیوری کے پاس گیا جس میں تمام جج گورے تھے، انہوں نے اسے بری کر دیا۔ اخبار کی ڈاکومنٹری کے مطابق امریکہ کے تمام میڈیا ہاؤسز کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں کے خلاف خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا عالم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی جانب سے کسی دوسری قوم پر حملہ دیگر تمام گروہوں کے مقابلے میں 357% زیادہ اخباری توجہ حاصل کرتا ہے۔ سی جے ورلی مین نے یہی تو کہا ہے کہ میں ایک مصنف اور صحافی ہوں اور سمجھتا بوجھتا ہوں، لیکن پھر بھی میرا ذہن اس پراپوگنڈے سے زہر آلود ہو چکا ہے اور میں مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے منصوبے بنایا کرتا تھا، لیکن میں اب اعتراف کرتا ہوں کہ میں غلط تھا۔ میں اپنے اس پرانے وجود سے نفرت کرتا ہوں، میں اب وہ نہیں جو پہلے تھا۔ اس شخص پر تو اصلیت واضح ہو گئی اور بدل گیا، لیکن ہزاروں ایسے سفید فام ہیں جنہیں گزشتہ 50 سالوں میں میڈیا نے نفرت سے بھر دیا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے پر اکسایا گیا ہے۔ کیا یہ سب کے سب اس نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کے حسن سلوک سے بدل چکے ہوں گے؟ وہ تو آج اس وزیر اعظم سے بھی نفرت کر رہے ہیں، لیکن رابرٹ مرڈوک اس کا خون آشام میڈیا، آزادی صحافت اور حرمت قلم کا پرچم اٹھائے سرخرو ہے، اور اس پرچم کے سائے میں لاکھوں مسلمانوں کی لاشیں پڑی۔